حامدا ومصلیا وبعد۔ میں اس وقت جس سلسلے میں اور جس جگہ بیٹھے ہیں اس سلسلے میں کچھ کہنے سے اس لیے معذور ہوں کہ وقت نہیں ہے، ورنہ میں یہ کہتا کہ صرف سکھ اور مسلمان نہیں، ہم نے نعرہ لگایا تھا اس سے بھی بڑے بڑے بحرانوں میں اور بڑے مشکل حالات میں ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی، اور یہ مقدمہ ہم اکیلے نہیں لڑ رہے ہیں، مسلم پرسنل لا سب لڑ رہے ہیں مل کر کے۔ دوسری یہ ہے کہ مسلم پرسنل لا کی یہ روایت کبھی نہیں رہی، میں اپنے بچپنے سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس طریقے کی دھرنے دے اور جنتر منتر پر یا انڈیا گیٹ پر کوئی بھیڑ لگائے، بڑے بڑے مسائل آئے اور اس نے بڑی سنجیدگی سے رکھا، اور ہمیشہ امن کے ساتھ شانتی کے اعلان پہلے ہوتا ہے، اس کے بعد کسی احتجاج کا یا کسی پروگرام کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں میں یہ کہوں گا کہ جو اس کی روایت رہی ہے اور معاملات ہمیشہ پیدا ہوتے رہے ہیں، لیکن جس طریقے سے ختم کر دیے گئے، کوئی غلط فہمی تھی یا کسی بنیاد پر، جیسا کہ وقف کے سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کے تحفظ کے لیے یہ قانون بنا ہے، تو یہ بدعوان اور جو مسلم پرسنل لا میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کسی بھی طرح سے اس کی حفاظت نہیں ہو پا رہی ہے، تو یہاں کبھی نوبت ہی نہیں آتی تھی، اور ہم امید کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ اس قانون کو جو کسی بھی طریقے سے وقف جائیداد کی حفاظت نہیں کرتا، بلکہ پہلے اگر کوئی خامی تھی تو اور زیادہ خامیوں کو یہ دوبالا کرتا ہے، تو مسلم پرسنل لا یہ پورے طور پر سنجیدگی کے ساتھ اس بات کو رکھتی ہے۔ ہمارے لیے بڑی مشکل کی گھڑی ہے کہ ہم یہاں پہنچے کیسے، ہاں یہ گردش دورہ ہمیں لائی ہے کہاں، ہم تو افہام و تفہیم کے ذریعے بڑے بڑے مسائل کو حل کرتے تھے، اور اس وقت کی جو حکومت ہے بڑی مضبوط حکومت مانی جاتی ہے، جو کہتی ہے کر ڈالتی ہے، اس کے لیے یہ کوئی بڑی چیز نہیں تھی کہ افہام و تفہیم سے یہ فوراً ختم نہیں ہوتا، اور مجھے امید ہے کہ آئندہ اس طرح کی نوبت نہیں آئے گی، یہ حکومت اس کو ختم کرے گی۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کی تاریخ ہے، وہ شرعی بنیاد پر بھی اور سیاسی بنیاد پر بھی، سماجی بنیادوں پر بھی، جس اچھے بنیادوں پر وہ ہمیشہ امن کے ساتھ یہ پیغام لے کر کے چلتی ہے۔ ہم مسلم پرسنل لا کا مجھے ایک چھوٹا سا خادم نائب صدر بھی بنایا گیا ہے، اور میں مرکزی جمعیت اہل حدیث میں بھی ہوں۔ مسلم پرسنل لا اسی سنجیدگی کے ساتھ اس کیس کو لڑتی رہے گی، اور تا آ کے یہ جس طرح سے کورٹ میں کچھ چیزوں میں ریلیف ملی ہے سپریم کورٹ میں، اسی طریقے سے یہ معاملہ سپریم کورٹ سے پہلے خود اس حکومت کے ذریعے سے ختم ہوگا، اور اوقاف کی حفاظت کا جو فارمولہ ہمارے اس سمویدھان نے دیا ہے، اور جس طریقے سے یہ اوقاف کے قوانین ہیں، شرعی قانون ہیں اور ملکی قانون ہے، اس کی روشنی میں اس کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔